افسانہ زندگی سماعت فرمائیں۔ اپنی زندگی میں انسان بہت کچھ چاہتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کر گزرتا ہے، مگر اس بہت کچھ کے باوجود انسان کو سکون نہیں ملتا، اس کو اطمینان نہیں ملتا ہے۔ وہ بے چینی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، بے چینی کی حالت میں اپنی زندگی گزار کر مر جاتا ہے۔ عارف نے کہا، نہیں عارف، ایسی بات نہیں ہے، تم زندگی کو یک رخے انداز میں دیکھ رہے ہو، اس لیے زندگی کو منفی انداز میں لے رہے ہو۔ زندگی تو ایک پرلطف سفر کا نام ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں نغمے ہی نغمے ہیں۔ مثبت انداز میں دیکھو گے تو زندگی بہت خوبصورت لگے گی، ورنہ زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس کا دوست سلیم اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کر بولا، سلیم، تم حالات سے نہیں گزرے ہو، تم نے ایک نارمل لائف گزاری ہے، تم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تمہارے فادر ایک اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے تمہیں ایک اچھی زندگی جینے کی سہولت دی، کبھی تم پر کسی پریشانی کو آنے نہیں دیا، وہ تمہاری تمام ضرورتیں اور خواہشات پوری کرتے رہے جو عموماً اس کلاس کی فیملی پوری کرتی ہے۔ کبھی تم نے وہ صورت نہیں دیکھی کہ تمہیں بھوکا رہنا پڑے، کبھی تم نے فاقہ نہیں کیا، کبھی تم نے پیسے کے لیے لوگوں کی جھڑکیاں نہیں سنی، کبھی تمہاری زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کھانے پینے کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہوئی ہوں، تو تمہیں زندگی خوبصورت ہی لگے گی، خوشگوار ہی لگے گی۔ سلیم، میں نے حالات بھی دیکھے ہیں اور تجربات و مشاہدات بھی کیے ہیں، میں تم کو بتاؤں، زندگی ایک دکھ بھری کہانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حسرتوں کا ٹکڑا دل میں لیے دنیا میں آؤ اور زندگی گزار کر رخصت ہو جاؤ۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے برتا ہے، اس لیے تم سے زیادہ زندگی کے فلسفے سے میں واقف ہوں۔ تمہیں زندگی کے صرف آرام کا پتہ ہے، تمہیں زندگی کی اصل حقائق کا پتہ نہیں، تمہیں زندگی کے تکلیف دہ تجربات کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوا ہے، کبھی تمہیں بھوک کی وجہ سے لنگر خانہ میں کھانا نہیں پڑا، کبھی سراد کا کھانا نہیں پڑا، کبھی مندر کی سیڑھیوں پہ پرساد کی لائن میں کھڑا ہونا نہیں پڑا، کبھی تمہیں کچرے کے ڈھیر سے روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانا نہیں پڑا ہے۔ عارف نے جواباً کہا، نہیں عارف، ایسا نہیں ہے۔ سلیم نے کہا، نہیں سلیم، آج تم مجھے بولنے دو، آج میں بولنا چاہتا ہوں، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میرے لیے کیا ہے۔ میں بچپن سے خواب دیکھتا رہا اور سوچتا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا، مگر کچھ بھی تو نہیں بدلا، کچھ بھی تو ٹھیک نہ ہو سکا، کوئی میری ایک بات نہ سن سکا، کوئی میری بات نہ سمجھ سکا۔ میں لوگوں کے ساتھ چلتا رہا، بھٹکتا رہا، پہلے بھائی بہن الگ ہو گئے، پھر ماں باپ نے بھی داغ مفارقت دے دی، بچے بڑے ہو کر دور جا بسے، اور میری وائف بھی وقت سے پہلے دور جا پہنچی۔ مجھے زندگی میں کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ کتابی دنیا میں اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم کتاب میں مفروضہ آئیڈیل کی بات کرتے ہیں جس کا انسان کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تم نے عمیرہ احمد کا ناول
थोड़ा सा आसमान नहीं पढ़ा जिसमें वो लिखती हैं, मैंने किताबों को नहीं पढ़ा है। और तुमको एक बात बताऊं, जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जिन्हें जिंदगी का पता होता है, उसके बारे में कुछ इल्म होता है, जिन्हें सिर्फ किताबों का इल्म हासिल करने का शौक होता है। जिंदगी उन्हें बहुत बुरी तरह से जाय कर देती है। सलीम के पास आरिफ का कोई जवाब न था।